اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. وہ بھائی کردستانی وہ آئے ہوئے ایک تعویذ دم درود والے, میں نے وہ آس چینل ہے نا میرا, آس مفتی طارق مسعود, اس پہ بیان کیا, یہ ٹوپی ڈرامہ ہے, کچھ بھی نہیں ہے. کردستانی صاحب عراق سے یہاں آئے, ہمارے والے وہاں گئے ہوئے عراق میں دم درود کے لیے, عراق والے کہاں آئے ہوئے ہیں, یہاں آئے ہوئے ہیں. ایک صاحب کہنے لگے کہ یہ جو آپ پھر بتا دیں صحیح عامل کون ہوتے ہیں, غلط عامل کون ہوتے ہیں. میں نے کہا عامل ہیں تو بس غلط ہی ہیں, بس میں کیا ہے صحیح کیا ہے غلط. یہ تو ایسے صحیح چور اور غلط چور میں فرق بتا دیں آپ. بھائی چور کا مطلب کیا ہے, جو روحانی علاج پروفیشنل آدمی ہے نا. اچھا کچھ لوگ اس میں بڑے ہوشیار ہیں, وہ آپ سے پیسے نہیں لے رہے. وہ کیا نہیں لے رہے, پیسے. ہوتا یہ ہے کہ آپ جاؤ نا, وہ آپ کو زعفران بولیں گے کہ زعفران کا میں تمہیں یہ بنا کے دوں گا پلیٹوں پہ نا تعویذ. کہیں گے بھائی زعفران لے آؤ مارکیٹ سے جا کے. میں پیسے ویسے بالکل نہیں لیتا, میں فی سبیل اللہ, انما نطعمکم لوجہ اللہ, ہم اللہ کے لیے تمہارا علاج کر رہے ہیں. پیسے تو بتو چھی چھی تو چلو جاؤ. آپ کہو گے یار کیا پہنچا ہوا بزرگ ہے یار. آپ زعفران آپ کو انڈا موڑ پہ کہیں بھی بولو نہیں ملے گا. پھر آپ طارق روڈ پہ جاؤ گے, پھر یہ بھی نہیں پتا کہ یہ اوریجنل زعفران ہے, یہ بھٹے کے بال بیچ رہا ہے یہ بھائی. پھر آپ کہو گے حضرت اوریجنل زعفران کہاں سے ملے گا, وہ کہیں گے بھائی اب زعفران تو اب رکھا ہوا ہے یار, وہ چھوٹے ذرا دیکھ وہاں الماری میں کچھ زعفران پڑا ہوا ہے, تھوڑا مہنگا ہے, کیا کریں رہنے دو یار, آپ خود سروے کر لو. نہیں اب وہ تو بیچارہ جن چڑیل بھوت والا آدمی ہے نا, وہ مہنگے سستے. حضرت آپ مجھے زعفران دے دیں, پہنا دیا اس کو زعفران کا ایک پورا ڈبہ. اپنی دکانیں ہیں, چورن اپنے سارے اس طرح سے بک رہے ہوتے ہیں, نام بھی فری کا اور طبیعت سے. اب تو سنا ہے یہ تو کردستانی کے 2 کنٹینر آ رہے ہیں سنا ہے عراق سے دواؤں کے, کیونکہ یہ حکیمی علاج بھی اور وہ والا علاج بھی اور روحانی بھی, اور یہ سارا مکس کرا کے ٹماٹر کے فضائل. اور او بھائی یہ بہت سے روحانی ٹوپی ڈرامے جو رسالے چھاپ رہے ہیں نا, وہ کیا کرتے ہیں اپنے بندہ. آپ کو میں پاکستان میں خدا کی قسم بزنس کرنا اتنا آسان ہے کہ آپ کو کیا بتاؤں میں, حرام بزنس ٹھیک ہے. آپ نے MBBS کر کے اپنا ٹائم ویسٹ نہ کریں. آپ عامل بنے, آپ کے چورن بھی بکیں گے, زعفران بھی بکے گا, اور پتہ نہیں کیا کیا یہ کبوتروں کے وہ کچھ بھی لگا دو نا, کچھ ہے ہی نہیں تو کچھ بھی لگا دو, سے تعویذ لکھوں گا میں. تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک دکان بھی نہیں کھولو یار, انویسٹمنٹ کیوں کر رہے ہو پیسوں پہ خام, کچھ بھی نہیں, بس آپ بتا دو کہ میں علاج کرتا ہوں روحانی, بس یہ بتا دو. اتنا تو پھوٹنا پڑے گا نا منہ سے. اب آپ چاہ رہے ہو کہ اتنا بھی منہ سے نہ پھوٹوں پیسے کما لوں, تو یہ تو نہیں ہو سکتا. کچھ منہ سے تھوڑا سا پھوٹنا پڑے گا. بتا دو بھائی میں علاج کرتا ہوں, بس. اب لوگ خود آپ کے پاس آئیں گے, حضرت علاج کرتے ہیں. تو حضرت وہ میرے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ مجھے نیند نہیں آتی رات کو. اب آپ بیٹھ جاؤ آنکھیں بند کر کے, آپ بھی بولو بسم اللہ, تسبیح گھمائی آپ نے. یہ اسٹائل تھوڑا مارنا پڑے گا, ایکٹنگ کرنی پڑے گی. ہاں یہ جیسے ابھی آپ ہنس رہے ہیں پیشنٹ کے سامنے, اگر آپ ایسے ہنسے تو سمجھ جائے گا ڈرامے باز آئیے. یہ کنٹرول کرنی ہے آپ نے, حقیقت بتا رہا ہوں میں آپ. اور اس میں بزرگوں کے خلیفے بھی ہیں. یہ نہ بتایا کرو تبلیغ جماعت میں اتنا بڑا بزرگ ہے تو وہ دیوبندیوں کا اتنا بڑا عالم ہے, وہ بریلویوں کے اتنے بڑے خلیفے, وہ یہ سب ان میں اسی طرح ہوتا. اللہ یہ کہ کوئی جائز رقیہ کر رہا ہے, وہ تو مسجد کے امام سے دم کروا لو, تو اس کا تو میں بھی قائل ہوں, مجھ سے بھی لوگ دم کرواتے ہیں. یہ جو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا کہ بھئی یہ ان کو حضرت جی کو یہ کام آتا ہے, تو یہ اس میں تو آپ کو میں سکھا رہا ہوں بھیک مانگنے سے. یار میں کہتا ہوں اس سے بہتر ہے بھیک مانگ لے انسان, لوگوں کو الو نہ بنائے. تو ایسے الو بنا رہے ہیں یہ, بیٹھ گئے آپ جی ہاں کرتا ہوں جی. اگر بہت زیادہ پیسہ کمانا چاہتے ہو تو آپ یہ بولو کہ بس لوگوں نے مشہور کر دیا, میں کہاں خاکسار. وہ کہے گا یار یہ بہت زیادہ پہنچے ہوئے ہیں کہ مانتے بھی نہیں کہ مجھے آتا ہے. یہ تواضع کے اس میں تھوڑا دیر سے پیسہ آئے گا مگر آئے گا ٹائٹ. جو جذباتی ہوتے ہیں وہ فوراً کہتے ہیں ہاں مجھے آتا ہے, وہ ایک دم سے, وہ پھر ان کی ویلیو معاشرے میں کم ہو جاتی ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے پھر, وہ کہے گا جی مسئلہ ہے, تو آپ نے یوں گھمانا ہے. 4 آدمیوں میں سے 2 کو بول دو نہیں تمہارے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں, کوئی جادو ٹونا نہیں, تاکہ ان کو یقین آ جائے کہ ہر ایک پہ جادو نہیں بتاتے, جس پہ ہوتا ہے اسی پہ بتاتے. 2 کو بول دو تم پہ کچھ بھی نہیں ہے, تمہارے تو ویسے ہی تمہارے ساتھ کوئی مسئلہ ہے. ان کو بتا دو جیسے میرے ساتھ کوئی مسئلہ ہے تو ایسے ہی تمہارے ساتھ بھی کوئی مسئلہ. پیسوں کی تنگی ہے نا, نیند نہیں آ رہی اس لیے,
تو مجھے بھی یہی تھا, تو میں نے تو یہ حل, یعنی میں نہیں کہہ رہا کہ وہ بندہ کہے گا. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, وہ 4 کو بتا دیا, بنیان سونگ لی اس کی یا ٹوپی کو چیک کیا اندر سے اور کچھ بتایا کہ کچھ مسئلہ لگ رہا ہے مجھے, لیکن کنٹرول بہت کرنا ہے, وقار نہیں جانا چاہیے ہاتھ سے, چہرے سے ایسا لگے بہت بڑا بزرگ ہے, بات بات پہ اللہ ایسے نکالنا ہے. اگر ایسے کبھی اللہ, وہ نہیں مانے گا. اور ہنسنا نہیں, دیکھو یہ آپ لوگ جو ہنس رہے ہو مجھے لگ رہا ہے آپ نہیں بزنس کر سکتے, بتا رہا ہوں حقیقت, آپ لوگ نہیں کر سکتے. ہنسنا نہیں ہے اس کے سامنے, وقار, وقار پہ یہ سارا کھیل وقار کا ہے. پھر اس میں آپ نے 2-3 باتیں امام مہدی کی کرنی ہے, دجال آنے والا ہے, بہت ملکی حالات اور دجال آنے والا ہے, فکر نہیں ہے, امام مہدی آنے والے ہیں, اور بس آج حضرت فلانے کو خواب میں آیا, فلاں بزرگ آئے, یہ آئے, وہ آئے, پھینکنا شروع کر دو اس کے سامنے. علاج کی بات ہی نہیں کرو نا. وہ کہتے لفٹ ہی نہیں کرا رہے, وہ حضرت میرا مسئلہ, مجھے نیند نہیں آ رہی رات. اچھا بھائی ٹھیک ہے, ہمیں غور کرتے ہیں. پھر وہ غور کر کے نکالا جی کسی نے کچھ کیا, وہ کچھ اثرات ہیں, کسی نے کچھ کیا, نام فوراً نہ بتاؤ کیونکہ ابھی آپ کے اس سے اتنا تعلق نہیں ہے کہ آپ کسی پہ بلی ڈال دو. فوراً نہیں بولو کسی نے کچھ کیا ہے, کس نے کیا ہے, کیا کیا ہے, یہ بات کی بات ہے. فی الحال بزنس کا آغاز کہاں سے ہوگا, کانٹیکٹ پکڑو نا, ابھی تو یہاں سے بزنس کا آغاز. اس کے بعد آپ اس کو یوں 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 لکیریں بنا کے دو, بسم اللہ لکھ دو, اعوذ باللہ لکھ دو, کچھ بھی لکھ دو. آپ کو کیا کچھ بھی لکھ دو نا, اس کو کیا پتا کس سے کیا ہوتا ہے, آپ کو نہیں پتا تو اس کو کہاں سے پتا ہوگا. حقیقت بتا رہا ہوں, یہ سارے روحانی عاملوں کو واقعی اللہ کی قسم نہیں پتا ہوتا کہ کس سے کیا ہونے والا ہے, تو یہ تو آپ کو بیوقوف بنا رہے ہوتے ہیں. پھر وہ پرچی کو جتنا ٹیکنیکل طریقے سے استعمال کرنے کا طریقہ بتاؤ گے اتنا مریض کو فائدہ, مریض کی عقیدت ہوگی. اس کو ٹیکنیکل, ایسے نہیں کہ جا کے آپ نے وہ تعویذ بس گلے میں باندھ لینا, اس کو زعفران, پہلے اس سے زعفران, وہ ابھی فوراً نہیں نا, وہ تھوڑا ٹائم لگے گا نا, پہلے ابھی کسٹمر تو بناؤ اپنے, تو اس کو پھر کچھ بھی بنا دو یوں یوں, جتنا الٹا ترچھا بناؤ گے اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا, وہ کہے گا بہت خاندانی کام ہو رہا ہے. پھر اس کو لپیٹ دیا, پھر اس کو بولا اب آپ نے اس کو اپنی کھڑکی پہ, فلانی کھڑکی کے ڈمکانے کارنر پہ رکھنا ہے آپ نے جا کے, اور ٹھیک 3 دن کے بعد اتار لینا ہے. کچھ بھی اس میں ایسا ڈالو, کچھ اچھمبا بناؤ, اس کو لگے یار کچھ ٹیکنیکل کام ہو رہا ہے, اس کو الٹا کھڑا کر دو. ٹھیک ہے, یہ ایسا تعویذ ہے جو الٹے ہو کے زیادہ اثر کرتا ہے. جتنا اس میں آپ سسپینس ڈالو گے نا, وہ اور زیادہ وہ عقیدت ہوگی. تو ایسے 50-60 لوگوں کو آپ نے دے دیا, 2-4 کو تو اتفاق سے نیند آنا شروع ہو جائے گی. بس جس کو نیند آنا شروع ہو گیا کہ حضرت مجھے تو نہیں, وہ تو ہو ہی 2-4 تو ایسے ہوتے ہیں معاشرے میں خود ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں, کینسر خود ٹھیک ہو جاتے ہیں, 2-4 ایسے ہوتے ہیں. بس ان کے نمبر آپ نے نوٹ کر لیے, اور آئندہ کے لیے یہ آپ کے پکے کسٹمر بھی ہو گئے. اور اب یہ پبلسٹی کریں گے, اب آپ لوگوں سے بھاگو. آپ کو میں تو خاکسار, ناچیز یہ بتائیں گے کہ یہ ناچیز نہیں ہے, یہ بہت بڑی فلم ہے یہ. پھر جو آپ کا بزنس ہوگا تو پھر تعویذ کے پیسے لینا چھوڑ دو آپ, بلکہ پیسے تو پہلے ہی نہیں لے رہے تھے. پھر آپ کا زعفران بھی بکے گا, پتہ نہیں اور کیا کیا ہوتا ہے اس میں, زمزم بھی پتہ نہیں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, وہ زمزم ہو رہا ہے پھر اس میں, اور پھر آپ کے حکیمی ٹوٹکے بھی بکنا شروع ہو جائیں گے. پھر آپ ایسا کرو کہ ڈسپرین کا پاؤڈر بنا کے رکھو, ڈسپرین کا, اس میں اتنا ہی سونف کا پاؤڈر ملا دو تاکہ پکڑے نہ جاؤ. پھر اس کی پڑیا بنا کے رکھو. پھر کوئی آ رہا ہے میرے حضرت یہاں گھٹنے میں درد, یہ وہ پاؤڈر کھائے گا سیٹ ہو جائے گا, کہ یار حکیم صاحب کی تو ایسی زبردست دوا دی ہے انہوں نے. ایسٹرائڈ والی چیزیں کھلانا شروع کر دو, ایک دم مردے زندہ ہو کے بھاگنا شروع ہو جائیں گے. حقیقت ہے. اس کے بعد جو بعد میں ان کا بیڑا غرق ہوگا وہ نہیں. پھر آپ عراق سے یہاں تشریف لاؤ, پھر اتنا مال, اتنے ٹھیکے آپ کو ملیں گے, آپ کے کنٹینر. دیکھو دنیا میں جو حکیم ایسی بات کر رہے ہیں جو کوئی بھی نہیں کر رہا, اس کا مطلب یہ غلط بات کر رہے ہیں. میڈیکل سائنس ہو یا حکمت ہو, یہ کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے کہ ان کے پاس پتہ نہیں کیا چیز نکال کے لائے ہیں, ایسی جڑی بوٹی لائے ہیں کہ یہ کیا کر دے گی. بھائی وہ جڑی بوٹی کہاں سے نکال کے لے آیا, وہ باقی حکیموں کو کیوں معلوم نہیں ہے. چاہے میڈیکل سائنس ہو یا حکمت ہو, کوئی ایسا کیمیکل چھپا ہوا نہیں ہے جو ان کو پتا ہے. باقی اگر یہ کہتا ہے مجھے تو کیا ساؤتھ افریقہ کے جنگلوں میں تو نے تحقیق کی ہے جا کے کہ نئی جڑی بوٹی نکال کے لایا ہے. جو معتدل حکیم ہوتے ہیں نا, صحیح حکیم, وہ کبھی مبالغہ آرائی نہیں کرتے کہ میرے پاس ایسا کشتا ہے کہ بڈھے کو یوں کر دے, جوان کر دے اور 18 سال کا بنا دے, اور میرے پاس ایسا کشتا ہے کہ اس کینسر کا میں 2 منٹ میں مریضوں کو, یا
آغا خان نے جس مریض کو مسترد کر دیا میں اس کو ٹھیک کر سکتا ہوں. جو اتنے بڑے بڑے دعوے کر رہا ہے تو بھائی تو کیا مریخ سے آیا ہے, چاند سے آیا ہے, کہاں سے آیا ہے, تو کیا چیز لے کر آیا ہے مارکیٹ میں؟ حکمت بھی ایسا علم ہے جو حکیموں میں شیئر ہوتا رہتا ہے. ٹھیک ہے اس میں کچھ نسخے ایسے ہوتے ہیں کہ یہ زیادہ فائدہ مند ہوتے ہیں, وہ حکیم صاحب قبلہ جیب میں رکھ کے قبر میں چلے جاتے ہیں, نسخہ بتاتے نہیں کسی کو, ایسے کنجوسی کے واقعات ہوتے ہیں. لیکن وہ بھی ایک نارمل ہے نا بھائی, ایک تجربے سے یہ ثابت ہو گیا یار یہ دوا کھانا ہے صحت کے لیے, پیٹ اچھا ہو جاتا ہے یا کچھ بھی صحت اچھی ہو جاتی ہے. تو کچھ نسخے ہوتے ہیں حکیم لوگ قبر میں ساتھ لے جاتے ہیں, لیکن وہ بہت زیادہ نہیں کوئی ایسی چیزیں ہوتی. لیکن آپ ان کے آپ رسالے دیکھو حکمت کے, یہ رسالے کیسے چھاپ رہے ہوتے ہیں, پھر آپ بھی ایسے ہی چھاپو گے. وہ یہ ہے کہ اب آپ کے باقاعدہ طب پہ رسالے آنا, حالانکہ آپ مستند حکیم نہیں ہو. اکثر مستند حکیموں کے رسالے نہیں آ رہے وہ اپنے مطب میں بیٹھ کے حکیموں وہ علاج کر رہے ہیں مریضوں کا, اور رسالے آ رہے ہیں وہ کیسے آ رہے ہیں؟ مثال کے طور پر اب پورا رسالہ 30 صفحوں کا چھاپنا ہے, تو حضرت جی نے اپنے سارے مریدوں کو لگایا تو ٹماٹر کے فضائل گوگل سے نکال کے لا, تو آلو کے پراٹھوں کے فضائل نکال کے لا. آلو کے تھے میں نے پراٹھا خود لگا دیا, جہاں پراٹھے کا ذرا سا لک آتا ہے میرے منہ سے پراٹھا نکلتا ہے لازمی, تو آلو کے نکال کے لے, تو بکری کے دودھ کے نکل, تو گائے کے دودھ کے, تو بھینس کے دودھ کے. گوگل پہ کچھ بھی لکھو, گوگل صرف ایک چیز کے علاوہ دنیا کی ہر چیز بتاتا ہے. سچ بولے جھوٹ بولے بتاتا ضرور ہے, اس میں کوئی کبھی صحیح بول رہا ہوتا ہے کبھی. گوگل تو کی تو خود نالج نہیں ہوتی نا, وہ تو جو نالج لوگوں نے شیئر کی ہے وہی دکھا رہا ہوتا ہے. گوگل صرف ایک چیز نہیں بتاتا, وہ ہے بیوی کو قابو کرنے کا طریقہ. اس کے علاوہ دنیا کی ہر چیز گوگل بتاتا ہے. میں تو اب لوگوں کو اپنا گھر کا ایڈریس ایسے بتاتا ہوں, بھائی گوگل پہ مفتی طارق مسعود لکھو, گوگل میپ پہ پہنچا دے گا آپ کو. گھر کا ایڈریس گوگل بتا رہا ہے. اب میں خود بعض دفعہ بھول جاتا ہوں کدھر مڑنا ہے, کہیں رن چھوڑ لائن کی طرف گئے پتہ نہیں, میں خود موبائل میں ڈالتا ہوں گوگل میپ پہ مفتی طارق مسعود, گوگل مجھے بولتا ہے لیفٹ ٹرن, رائٹ ٹرن, ادھر جاؤ, مجھے گھر پہنچا دیتا ہے. تو اتنا فاسٹ ہو گیا گوگل. تو آپ نے گوگل پہ لکھا ٹماٹر کے فضائل, گوگل نکال کے لے آئے گا, چھاپ دو رسالے میں ٹھیک ہے نا. اور وہ حالانکہ یہ سب چیزیں غذائیات یہ کوئی اتنا آسان کام ہوتا تو یہ حکیم جو کئی سال کسی استاذ کی شاگردگی اختیار کرتے ہیں, پھر یہ ڈاکٹر MBBS بنتے ہیں, تو سارے تیل بیچ رہے ہیں, پھر فضول ترین لوگ ہیں یہ کھانے سے یہ ہوتا ہے, یہ کھانے سے. ایک صاحب نے پستے کے فضائل میں نے YouTube پہ سرچ کیا, بھائی میں نے کہا ایسا لگ رہا ہے دنیا میں پستے کے علاوہ سب چیزیں بیکار پیدا ہو گئیں, اور اتنے کھلا رہا تھا لوگوں کو, میں نے کہا تو ویسے ہی مر جائے گا. ایک نے وہ دار چینی کے فضائل پر اتنی گوگل پہ YouTube پہ ویڈیو بنائی, کوئی جعلی حکیم ہوگا ظاہر ہے. تو بھائی دار چینی تو اتنی کھلا رہا ہے لوگوں کو, اتنی خشک اتنی گرم چیز ہے, کچھ اور ہی نہ ہو جائے اس کو. تو آپ جب کسی پراپر معالج کے پاس جاتے ہیں, وہ دیکھتا ہے آپ کا مزاج کیا ہے, آپ میں برداشت بھی ہے, پیلیے کے مریض ہو, تمہیں یہ کھلا رہا ہے. تو یہ بہترین طریقہ ہے. یہ کردستانی صاحب بھی اسی قسم کی فلم ہے کوئی, اور ہماری عوام الحمدللہ بیوقوف بن رہی ہے. آپ کا شہد بھی شہد کی بات, کاروبار کی باتیں یہاں بیٹھ کے نہ کیے, جلدی سے کر لو بس, یہ میں سوال بس نمٹا رہا ہوں. جس کے پاس علم ہے اس کو نہیں پتا ہوتا, تو ان کو کہاں سے پتا ہوگا جو دعویٰ کر رہا ہے. تو اس لیے بیچارے سیدھے ہوتے ہیں, وہ بن جاتے ہیں, ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں. میں تو خود جانتا ہوں بڑے بڑے ٹوپی باز روحانی عاملوں کو جن کے پاس بڑے بڑے علامے جا رہے ہیں. میں ان علماء سے بدگمان نہیں ہوتا, میں کہتا ہوں ان کی فیلڈ نہیں ہے نا. ہاں دین کے علم کے معاملے میں ان کو کوئی نہیں بیوقوف بنا سکتا ان علماء کو, تو یہ ان چیزوں میں ان کو خود نہیں ہوتا. شاید کچھ ہوتا ہو, اللہ کا شکر ہے ہم ان سے کبھی متاثر نہیں ہوتے. کہتے ہیں یہ خود بھی اپنے آپ سے متاثر نہیں ہوتے روحانی, ان کو خود پتا ہے. ایک بہت بڑا روحانی عامل کو میں نے کہا تو سچ سچ بتا کہ تیرے پاس کچھ ہے یہ علم. کہہ رہا ہے میں صحیح بتاؤں, میرے پاس بڑے بڑے روحانی عامل آتے ہیں یہ کہہ کے شاید اس کے پاس کچھ ہوتا ہو, ہمارے پاس تو نہیں ہے. کہہ رہے سب یہ ایک دوسرے کے فرض کیا, بھائی شاید ہم تو ایسے ہی ہیں, کسی کے پاس کخ بھی نہیں ہے. جن چڑیل بھوت بس سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے بھگا دیا کرو. مسجد کے امام سے, کسی بزرگ سے, نیک آدمی سے دم کروا لو, اس میں زیادہ اثر ہوتا ہے. بس آگے نا. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.